السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج کی تلاوت انشاءاللہ سورہ مومنون آیت نمبر 19، اس کی تلاوت لفظی معنی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون۔ یہاں پر دیکھیے قاعدے فَأَنشَأْنَا، یہاں پر اخفا کر کے جھٹکا دے کے نون الف زبر نا کہیں گے۔ لکم یہ حرکت ہے، بھی کھڑی زیر ہے، اس کو کھینچیں گے۔ جناتم یہاں پر میم پہ شدہ غنہ کریں گے۔ من نخیلیوں نون پر تشدید ہے، اسی لیے نون پر غنہ کرتے ہوئے آگے جائیں گے۔ من نخیلیوں وعناب، الف مدہ پورا اپلائی کر کے با پہ خلخلہ کریں گے۔ چلیے اس کے لفظی معنی پر جاتے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا، یہاں پر انشأنا پھر ہم نے پیدا کیا، کیا پیدا کیے کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ لکم تمہارے لیے۔ پہلے ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے لیے کیا کیا نہیں بنائے، اور آسمان سے پانی برسا کر اب کیا کہنے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ پڑھیں گے ہم۔ فَأَنشَأْنَا پھر ہم نے پیدا کیے، لکم تمہارے لیے، لا لیے کم یا اٹیچ ضمیر ہے، تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کیے۔ بھی کے میننگ ساتھ کے ہے، ہی ضمیر ہے، بھی اس کے ذریعے، جنات یعنی یہاں پر باغات کہیں گے، جنات باغات ہے، من نخیل، نخیل یہاں پر کھجور کو کہتے ہیں، نخیل کھجور کو کہتے ہیں نخیل، جی کھجور کو کہتے ہیں نخیل۔ وعناب یہاں پر انگور یہ عناب جمع ہے اور اس کا واحد یہ ہے عنبن، عنب یعنی ایک انگور، اور عناب بہت سارے انگور، عناب اس کی عربی ہے نا، وہاں پر یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھجور اور انگور کی بات لا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے کھجور اور انگور، من نخیل کھجوروں میں سے، وعناب اور انگوروں میں سے، لکم تمہارے لیے، فی یعنی میں، ہا یعنی اٹیچ ضمیر ہے، فیہا اس میں یعنی کھجور اور انگور میں، فواکہ اور پھل ہے، فواکہ اور پھل ہے، کثیرتن بہت سارا، اور ومنہا یعنی اور، منہا ان میں سے، تأکلون تا یتان کا ہے، اور اکلا یعنی کھانا، یہ حمزہ کی وجہ سے، اب یہاں پر واو نون ہے تو جمع کہیں گے، تأکلون تم کھاتے ہو، تم سب کھاتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، رب زدنی علما، یہ بہت بڑی نشانیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دو بڑی نشانی ہم تم کو بتا رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کھجور کے کتنے فوائد ہے کہ کھجور صبح صبح 2 کھجور کھانے سے خون بڑھتا ہے، اور انگور سے تم کیا کیا بناتے ہو، اور انگور سے یہ دونوں بھی کیا ہے، تمام میووں کے بڑے پھل ہے یہ دونوں بھی، تو یہ دونوں پھلوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ہی ان کو پیدا کیے ہیں، لکم تمہارے لیے، تم انسانوں کے لیے یہ پیدا کیے ہیں،
بھی اس کے ذریعے جنات، جب یہ باغات بنتے ہیں کھجور یہ انگور دیکھیے اس کی بیل کتنی پیاری دکھتی، جب گچے گچے لگتے ہیں انگور کے، ہرے ہرے انگور کے گچے لگتے ہیں تو وہ بیل کتنی پیاری دکھتی۔ تو یہ تمہارے لیے یہ دیکھنا، تمہارا کھانا، یہ باغات کو دیکھنا کتنی بڑی نعمت ہے جو تم یہ معمولی سمجھتے ہو۔ تو باغات ہے من نخیلوں، اور کھجوروں میں، ریگستان میں جب کھجور لگتے ہیں تو اس کا جھاڑ کتنا پیارا ہے، اور کھجور بھی کیسے گچے گچے لگتے ہیں، اور ہر قسم کے کھجور سے فائدے ہیں، ایک تو کچے کھجور پھر پکے کھجور، تو وہ دونوں نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ انگور اور نخیل کھجوروں سے، وعناب انگوروں میں سے، لکم تمہارے لیے، اس میں فواکہ ہو یہ پھل ہے تمہارے لیے، بہت بڑا پھل ہے تمہارے لیے۔ جیسے کہ وہاں پر ہم پڑھے تھے ہاجرہ علیہ السلام کے لیے ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ میں کیا چھوڑے تھے؟ کچھ کھجور اور زمزم کا پانی چھوڑے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے ہاجرہ علیہ السلام کو چلے گئے تھے، تو یہ جو چھوڑے تھے کھجور کتنی بڑی نعمت تھی ان کے لیے، تو وہ کھائے اور پیے، پھر جب ختم ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ وہ پانی کو بڑھا دیے، زمزم کا پانی اور ایکسٹرا کر دیے، اور وہ کھجور بھی ہم کیسے نعمت کی طرح کھاتے ہیں، کوئی بھی عمرے کو جاتے ہیں، حج کو جا کر لے کر آتے ہیں تو وہ نعمت ہم کو ملتی ہے۔ اور پھر جو باہر کے سعودی عرب میں جہاں جہاں تم دیکھو کون سا بھی جھاڑ نہیں رہتا، صرف ہر طرف کھجور کا جھاڑ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں لگائے ہیں؟ کہ تمہارے لیے نعمت ہے، کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ فواکہ ہو، اور پھل ہے تمہارے لیے، کثیرۃ بہت سارا پھل ہے تمہارے لیے، ومنہا اور ان میں سے تاکلون تم کھاتے ہو، یہ تم کھا رہے ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے اب فوٹو میں ہم دیکھیں گے کہ دیکھیے کھجور اور انگور جب لگتا ہے تو کتنا پیارا دکھتا ہے، گچے گچے، اور کھجور بھی ویسے ہی گچے گچے لگتے ہیں۔ تو یہ انار کا بھی ذکر آیا ہے قرآن میں، اور بہت پھلوں کا ذکر آیا ہے۔ چلیے اب یہ پڑھتے ہیں، فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، یہی بات ہے کہ ہم نے تمہارے لیے باغات بنائے، اوپر پڑھ کے آئے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ وہ یاد دلا رہے ہیں پانی اتارنے کا ذکر کے بعد، یعنی آسمان سے پانی اتارے اللہ تعالیٰ، پانی اتار کر تمہارے لیے پھل پیدا کیے، ذکر کرنے کے بعد حیات بعد الموت پر دلالت کرنے والی چند چیزوں کا ذکر فرمائے، یعنی پہلے کیا کیے، پہلے پانی کا استعمال بتایا، آسمان سے پانی برستا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے تم کو مار کر کیسے زندہ کرتا ہے وہ بتائے، پھر ماں کے پیٹ میں بچے کی کیسی نشوونما ہوتی ہے وہ بتائے۔ اب یہاں پر ذکر کیا کر رہے ہیں؟ انگور اور کھجور کا ذکر کر رہے ہیں، چند چیزیں ذکر فرما کر، پہلی یہ کہ ہم نے اس پانی کے ساتھ اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے کئی قسم کے باغات پیدا فرمائے، جیسے کہ من نخیل و عناب، نخیل کھجور کے درخت، و عناب عنب کی جمع ہے، انگور کا پھل، کھجور اور انگور کا خصوصاً ذکر ان کے بے شمار فوائد کی وجہ سے فرمایا کہ کھجور سے کیا فائدے ہیں، انگور سے کیا فائدے ہیں، تو بے شمار فوائد ہیں نا اس کے، تو وہ اس کی وجہ سے ان دونوں کا ذکر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور انگور سے شراب بھی بنتی ہے، پہلے شراب جائز تھی مگر اللہ تعالیٰ منع کر دیے، جس کی وجہ سے کیا ہوا، وہ منع ہو گئی، مگر انگور سے بہت فائدے بھی ہے، ہم کھاتے ہیں کیونکہ انہیں دوسرے تمام پھلوں پر برتری حاصل ہے، جیسے کہ فرشتوں میں جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کا خصوصاً الگ ذکر کیے فرمایا ہے، یعنی تمام فرشتوں میں سے جبریل علیہ السلام بہت بڑے فرشتے ہیں، میکائیل علیہ السلام، جیسے کہ آیت بھی ہے یہاں پر، آیت اس لیے نہیں پڑھ رہی ہوں کہ اس سے یہ بات اس میں نہیں ہے، جو کوئی اللہ، اور یہ ترجمہ پڑھتی ہوں، جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ بے شک اللہ کا دشمن ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر دو بڑی نعمت کے بارے میں یاد دلا رہے ہیں کہ انگور اور کھجور یہ بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سبق اتنا ہی ہے، سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔